ایسا جب بھی دیکھیں گے تو علی کے دشمنوں میں دشمنوں کا طریقہ ہے کہ بھیس بدلاتے ہیں جان بچانے کے لیے، علی کا طریقہ ہے بھیس بدلاتا ہے جان لٹانے کے لیے۔ لے گئے اور جناب ادھر بھی پوری طرح سے بندوبست ہو گیا، قتل کرنے کے لیے تلواریں تنی ہوئی ہیں اور وہ پورے طریقے سے خطرہ جو ہے وہ 100% تیار ہے کہ یہ رسول لیٹے ہوئے ہیں۔ رات بھر باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی جا کے، کوئی کہتا نہیں تھوڑا صبر کرو ذرا صبح قریب ہونے دو پھر اس واقعے کو کریں گے۔ رات بھر وہ یہ سمجھتے رہے یہ رسول سوئے ہوئے ہیں، رات بھر انہیں رسول کا شک ہوتا رہا، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ علی سوئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کچھ دیر پہلے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہیں؟ محمد کہاں ہے؟ اب جواب میں جلال ہے، میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ میرے حوالے کر کے گئے تھے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، جاؤ ڈھونڈ لو جہاں ملتے ہیں۔ اور اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب امیر کائنات سوئے ہوئے ہیں تو سوتے ہوئے اللہ نے اپنے 2 فرشتوں کو بلایا، جبرائیل میکائیل میرے پاس آؤ۔ فرشتے آ گئے، سنو میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے ایک دوسرے کا، تم میں سے ایک کی زندگی زیادہ رکھی ہے دوسرے کی کم رکھی ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پہ قربان کرے؟ کون ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی کو دے؟ دونوں نے کہا جناب یا اللہ جتنی زندگی تو نے دی تیری عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیں گے۔ اب اللہ نے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا سنو میرے فرشتوں، میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، اس کے باوجود تم میں سے کوئی اپنی جان دوسرے پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم وہی ہو نا جو کل آدم کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے تھے؟ توجہ، کیسے فضیلت آدم کو بھی یہ ثابت کر رہے ہیں۔ سنو تم میں سے کوئی اپنی جان بھائی پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، نیچے جا کے زمین پر دیکھو علی نے اپنی جان محمد پہ قربان کر دی ہے، اپنی جان قربان کر کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، اور اب تم جاؤ اور جا کر کھڑے ہو جاؤ سرہانے اور پائندی اور جا کے علی کی حفاظت کرنا شروع کرو۔ لیجئے جناب دونوں فرشتے آ گئے، جبرائیل سرہانے، میکائیل پائندی، اور ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے، اور طواف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ بخن بخن لگا یبن ابی طالب، بخن بخن لگا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ فرشتوں یہ کیوں نہیں کہتے یا علی آپ کو مبارک ہو، اے رسول کے بھائی آپ کو مبارک ہو، اے بنی ہاشم کے شہزادے آپ کو مبارک ہو؟ یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہو اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو؟ تو بعید نہیں کہ فرشتے پلٹ کے کہیں موت کے بستر پہ سلانا یہ بچپن سے ابو طالب کی تربیت ہے۔ مبارکباد دیتے رہے اور علی اطمینان سے سوتے رہے۔ یہ اطمینان سے سونا چاہیے بھی تھا کیونکہ جان تو بیچ چکے ہیں۔ آپ نے اردو کا ایک محاورہ سنا ہوگا، بس کیونکہ تھوڑی سی گفتگو تھی آپ کے ذہنوں کو ریلیکس کرنے کے لیے، اردو زبان میں آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ جناب فلان صاحب گھوڑے بیچ کے سوئے، یعنی جو گھوڑے بیچ کے سوتا ہے وہ بے فکر ہو کے سوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو جو جان بیچ کے سو گیا ہو جان بیچ کے سو گئے، وہ اس جان کا خریدار بن گیا۔ اور خریدار ادھر صبح کے وقت امیر کائنات جب اٹھ گئے تو اب میرا دل کہتا ہے کہ شاید دل میں کوئی کلک ہوا ہو کہ میں نے تو جان قربان کر دی تھی، میں تو سو گیا تھا بستر پہ، اب یہ شاید قبول نہیں ہوئی کہ میں زندہ اٹھ گیا، شاید قبول نہیں۔ اب دیکھیے علم امامت اور علم نبوت اگر درمیان میں لائیے گا تو پھر تاریخ کے واقعات کو پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے آپ۔ دل میں شاید کہ کلک ہوا ہو
کہ شاید میری قربانی قبول نہیں ہوئی کہ میں زندہ اٹھ گیا. تو اب وہاں سے آواز آئی اس کلک کو مٹانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہاری جان کی خریداری کی بے ہم نے قرآن میں نازل کر دی. قرآن میں ہم نے رسید بنا کے دے دی ہے کہ تم نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے, ہماری مرضیوں کو خرید دیا. دو باتیں اور گفتگو تمام عزیزان کرام, جان کو بیچ دیا ہے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں علی نے اچھا کیا ہے قرآن کا, من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات, اپنے نفس کو بیچ ڈالا. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہا کرو, یا علی مدد نہ کہا کرو, یا علی مدد. کیوں جناب, کیوں نہ کہیں جناب, وہ مر گئے, جو مر جائے اسے یا نہیں کہا کرتے, جو مر جائے اسے یا نہیں کہا کرتے, مر جائے اسے یا نہیں کہا. لیکن اللہ کے بندوبست ان سے زیادہ سٹرانگ ہے. قرآن مجید میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. یعنی موت روح کے لیے بھی نہیں ہے اور اس جسم کے لیے بھی نہیں, کیونکہ جسم کا خمیر تو اسی مٹی سے ہے اور پھر اس نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے. موت ہے نفس کے لیے, توجہ, موت ہے نفس کے لیے, موت ہے نفس کے لیے. اب موت سے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا, علی کا نفس تو علی کے پاس ہے ہی نہیں. میری مرضیاں خریدنی, مرضات اللہ, میری رضا خرید لی ہے. اب آپ فلاں کو رضی اللہ نہیں مانتے, آپ فلاں کو رضی اللہ نہیں مانتے, آپ فلاں کو رضی اللہ نہیں مانتے. میرے محترم دوستو, ہم رضی اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں, پہلے دکھاؤ کہ ان سے علی راضی تھے یا نہیں تھے. اگر علی راضی تھے تو رضی اللہ, اور اگر علی ناراض تھے تو پھر لعنت اللہ. کیونکہ رضاؤں کا مرکز ہے علی, اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا میرے محترم دوستو, یہ ضروری ہے, یہی رضاؤں کا مرکز ہے. دیکھیے اللہ راضی ہے, اللہ ناراض ہے. راضی ہونا ایک کیفیت ہے, ناراض ہونا ایک کیفیت ہے. ایک لمحے راضی, دوسرے لمحے ناراض, یہ ہے کیفیتیں. اللہ کیفیتوں سے پاک ہے, اس کے یہاں کیفیتیں, تغیرات و تبدل نہیں پائے جاتے ہیں. تو اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کب راضی ہے اور وہ کب ناراض ہے؟ بس ان کے چہرے کو دیکھ لو, مسکراتے ہوئے نظر آئے سمجھو اللہ راضی ہے, کسی کو اٹھا دے سمجھو اللہ ناراض ہے. مرکز بن گئے, اور پھر جب کبھی موقع ہوا تو یہاں سے آگے کیا ہوا, کون کہاں رویا, کون کہاں سویا. پھر آپ کے سامنے گزارش کی جائے, آج بات کو یہاں پہ روکتے ہوئے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ علی کے جس نے ایک رات کی نیند سے اللہ کی مرضیاں خرید لی, لوگوں نے اسی علی کی بیٹیوں علی کی بڑی جس کا نام ہی باپ کو بہت پیار ہے اپنی اس بیٹے, بس جب امیر کائنات تخت حکومت پہ جلوہ افروز ہے, کوفہ میں امام کا دارالخلافہ ہے حکومت, تو اپنے بیٹوں کو بلایا, جناب حنفیہ کہ مدینے جاؤ اور میری بیٹیوں کو
اور ساتھ یہ بھی کہا سنو حسن میری بیٹیاں بہت پردہ دن کو قافلوں کا پڑاؤ ڈالنا رات کو سفر کرنا ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر علی کو رات کو سفر کرتے ہوئے لے کے آتے لیجئے قافلہ چلتے چلتے کوفہ سے 3 میل باہر آ گیا شہزادے گئے بہنوں کو لے کر آ جب قافلہ چلتا ہے تو قافلے کے دور دور تک سرکار عباس سے نمدار سے 13 یا 14 سال کا چکر کاٹتے ہیں اور کار کر کے کہتے ہیں خبردار کوئی قریب نہ آئے علی کی بیٹیاں جاتے خبردار کوئی نہ آئے رسول کی عزت سفر کرنے 3 میل کوفہ سے باہر قافلہ وہ گیا پڑا ہو سرکار حنفیہ اور غازی سرکار گئے بابا کو خبر دینے کے لیے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں کے پاس قافلے میں رک گئے یہ دونوں شہزادے گئے اور جا کے کہا بابا آپ کے حکم کے مطابق شہزادیاں شہر سے باہر آئیں آپ نے فرمایا تھا جب میری بیٹیاں آئیں تو مجھے استقبال میں لے جانا بابا چلیے شہزادیاں تشریف لے آئیں امیر کائنات اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچے کہ جہاں یہ قافلہ پڑا اور ڈالے بیٹھا اور پاس جا کر محمل کا پردہ اٹھایا بسم اللہ میری بیٹی میری جان آپ آ گئی میرا بیٹا سفر میں کوئی تکلیف بابا جان جس کے ساتھ حسن حسین عباس اس کے سفر میں کیسی تکلیف مشکل کا کیسا شائبہ سفر ٹھیک گزر گیا ٹھیک ہے بیٹا چلیے عباس کوفہ شہر میں چلے جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ بازار بند کر دیے جائیں کوئی شخص بازار میں نہ آئے کوفہ کی عورتوں تک بھی یہ حکم پہنچا دو کہ کوئی اپنے چھت پہ نہ آئے علی کی بیٹی آ گئی ہے لیجئے کوفے کے بازار بند ہو گئے چھت ویران ہو گئے شہر میں ویرانی کا سما ہو گیا امیر کائنات اپنی بیٹی کے اونٹ کی مہار ہاتھ میں پکڑ شہزادی نے طرف کے کہا بابا جان لوگ امیر المومنین علی جیسا باپ بیٹی کی اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہا رو دیا امیر کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں کس عزت کی مالک آئی یہ جو آئی ہے اس کا مقام پر مرحبا یہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے اس کا کیسے احترام کرنا ہے لیجئے کوفہ شہر میں محمل کی مہار تھامے ہوئے امیر کائنات داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کہا بیٹی سارے شہر کا بازار بند ہے کوئی عورت بھی چھتوں پہ نہیں ہے علی کے حکم سے کوئی پنچھی بھی یہاں پر نہیں مار سکتا میرا بیٹا ذرا محمل کا پردہ تو ہٹاؤ یہ دیکھ لو یہ کوفہ کا صدر بابا